میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ سونا جنگل رات اندھیری
سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو آنکھ سے صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جھنجھلا کے سر دے پٹ کو پھر جھنجھلا کے سر دے پٹ کو چل رے مولا والی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنہ رضا سے چور پہ تیری ورنہ مجھ سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جبریل امین نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں. ایک بہت پیاری اور ایمان افروز حدیث میں نے پڑھی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی جتنے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کو ہر ایمان والوں کے عوض یعنی ہر مومن کے عوض ایک ایک نیکی ملے گی. میں نے غور کیا اس پر. روئے زمین پر مومن کتنے ہمیں پتہ نہیں. جب سے یعنی کہ ہمارا سلسلہ شروع ہوا 1400 سال سے ہمارے آقا ان کو ہی اگر آپ مومن گن لیں صرف اگلی امت میں بھی مومنین تھے دل پر ان کو ہی گن لیں تو تعداد اربوں خربوں تک پہنچ جاتی ہے. تو قیامت تک باقی پھر قیامت تک باقی. اچھا اب آپ دعا مانگے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب دعا مانگتے رہتے نمازوں میں. اب ذرا غور پروردگار مجھے بخش دے ولوالدی میرے والدین کو بھی بخش دے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور میرے جو جتنے مومن ہیں ان کو بھی روز قیامت بخش دے. یہ آپ دعا مانگیں. تو آپ دیکھیں نا اس طرح جب آپ کا ذہن بنا کہ ہم نے عرض کیا یا اللہ تمام مومنوں کو بخش دے جیسے ہی یہ دعا مانگی اربوں خربوں نیکیاں ہمارے پلے میں آ پڑی. یعنی جیسے ہی آپ نے یہ دعا مانگی اے اللہ سارے مومنوں کی بخشش فرما تو چونکہ اربوں خربوں مومن ہے قیامت تک ہوں گے تو آپ کو اربوں خربوں نیکیاں آپ کے دامن میں آ گئیں. تو آؤ مل کر ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ عربی میں دعا چلو سب کو نہیں آتی یہ شرط بھی نہیں. اپنی اردو زبان میں مانگ لے میمنی میں مانگ لے بلوچی میں مانگ لے سندھی میں مانگ لے آپ جس بھی زبان میں مانگ لے. اردو چونکہ یہاں اردو بات کر رہے ہیں تو آپ اس طرح دعا مانگ لیں یا اللہ تمام مومنوں کی بخشش فرما. مبارک ہو انشاءاللہ کروڑوں اربوں خربوں پتہ نہیں کتنی نیکیاں انشاءاللہ آپ حصے میں آ گئی کہ قیامت سے پہلے جتنے مومنین ہوئے یعنی کہ ہم سے پہلے جتنے ہوئے قیامت تک جتنے ہوں گے سارے مومنین ہماری اس دعا میں شامل ہو گئے. ہم نے جان کے دعا مانگی یا اللہ تمام مومنوں کی بخشش فرما. ایک بات ایک راز میں سمجھ میں آ رہا ہے اس میں ایک پوشیدہ بات ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت امت کی فکر آپ کو دامن گیر رہتی تھی. یہ آپ کو سب کو معلوم ہے. ہر وقت سرکار ابد قرار ہم بے کسوں کے غم گسار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں رہتے تھے رہتے ہیں رہتے رہیں گے مانگتے رہیں گے. قیامت کے دن بھی ہمیں ڈھونڈتے ہوں گے ہم انہیں ڈھونڈتے ہوں گے وہ ہمیں ڈھونڈتے ہوں گے. نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی نہ عزیز و دوست کام آئے گی کوئی وہی کام آئیں گے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ایک باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ آقا کام آئیں گے کوئی کام نہیں آئے. یہ بالکل طے شدہ بات. تو ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی بخشش کی دعا مانگتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کب سے مانگتے رہے؟ یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا گیا اس وقت
نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا، نہ ملک، نہ فرشتے، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق ہوئی وہ سرکار کا نور تھا۔ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، سرکار کا فرمانے والی کا۔ اس وقت اس نور نے، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی جناب میں سجدہ کیا، یہ عبادت کی، 1000 سال طویل سجدہ، 1000 سال طویل رکوع قیام، ہزاروں سال اس نور نے عبادت کی۔ رحمت خداوندی جوش پر آئی، فرمایا میرے پیارے حبیب تیری عبادت سے میں خوش ہوا، مان کیا بنتا ہے اللہ۔ تو اس نور نے، حالانکہ ابھی کچھ بھی ظہور میں نہیں آیا، کچھ بھی ظہور میں نہیں آیا، کوئی چیز پیدا ہی نہیں، لوہ قلم آسمان کچھ بھی نہیں، اس نور نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، مولا میری ان گناہگار امت کی مغفرت فرما۔ سرکار اس وقت سے ہمارے لیے دعا کرتے آ رہے ہیں، نئی بات نہیں۔ جب قبر شریف میں تشریف لے گئے اس وقت بھی ہونٹ متحرک تھے، کسی نے کان قریب کیے تو امتی اللہم اغفر امتی رب اغفر امتی کی دعا ہونٹوں پر جاری تھی۔ اور یہ تو آپ 12 سن چکے کہ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ ریز تھے، سجدے میں تھے اور ہونٹوں پر دعا کھیل رہی تھی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، پروردگار میری امت میرے حوالے کر دے اللہ۔ اور اب بھی قبر اطہر میں بھی سرکار امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، اور قیامت میں بھی کبھی میزان پر آئیں گے جہاں گناہگاروں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، کبھی پل صراط کے پاس سجدے میں گر کر اپنی گرتی ہوئی امت کو سنبھال رہے ہوں گے کہ یہ امت کہیں پل صراط سے کٹ کر جہنم میں نہ جا گرے، کہیں غلاموں کی بھیڑ لگی ہوگی اور لمبی قطار ہوگی اور سرکار بھر بھر کے جام کوثر کے جام امتیوں کو پلا رہے ہوں ہر طرف۔ سرکار مطلب قیامت میں اپنی امت کی نگہبانی اور خفتگیری فرما رہے ہوں گے۔ ایسے گسار آقا کا دامن ہاتھ میں آیا، کتنا کرم ہے۔ تو میرے سرکار جس عمل کو کثرت سے کریں، جنہیں مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کی سرکار نے بہت کثرت فرمائی کرتے رہے، تو اس کی فضیلت ہونی بھی ایسی ہی چاہیے۔ تو دیکھا نا کتنی بڑی فضیلت ہے مومن کے لیے، امت کے لیے مغفرت کی دعا کی کہ ہر فرض کے بدلے میں ایک ایک نیکی۔ تو ہم اگر اللہم اغفر لی، اللہم اغفر امت، اگر امت کی مغفرت کی دعا کریں تو ہمیں اربوں خربوں نیکیاں مل جائیں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، نبی جو ہے نا، نبی یہ بہرحال امت سے ممتاز ہوتا ہے، نیکی میں، پرہیزگاری میں، عبادت میں، ریاضت میں، علم میں، عمل میں، عقل میں، ہر طرح سے نبی امتی سے ممتاز ہوتا ہے۔ بالکل بڑے پرلے درجے کی حماقت ہوگی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب نبی کی تو عمر بظاہر 60 سال کی ہوئی اور فلاں کی عمر تو 150 سال کی ہوئی، 152 سال کی ہوئی، تو اس نے زیادہ عبادت کر لی، زیادہ نمازیں پڑھ لی، اس لیے بظاہر یہ امت کی اپنے نبی سے عمل میں بڑھ گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی کے عمل کا وزن بہت بھاری ہوتا ہے۔ نبی تو بہت بڑی بات ہے، صحابی کے عمل کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ کسی صحابی کا مٹھی جو خیرات کرنا، یعنی کوئی صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کر دے، غیر صحابی اگر سونے کا پہاڑ بھی خیرات کر دے تو وہ اس مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب صحابی کی شان تو نبی کی شان۔ امتی جتنا بھی عمل کرتے ہیں وہ نبی کی تعلیم سے کرتے ہیں، نبی کی تعلیم سے کرتے ہیں۔ اور یہ مطلب ایک عام سا قاعدہ حدیث ہے مشہور کہ نیکی کی ترغیب دلانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نیکی کرنے والا۔
اب مثال کے طور پر آپ کو جس نے بتایا کہ مومن جتنے مومن کے لیے آپ مغفرت کی دعا کرو گے اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی اس کی گنتی کے برابر. اچھا اب بتانے والے نے 1000 آدمیوں کو بالفرض یہ بتایا, مثلا میں نے کھڑے ہو کر آپ کو بتایا, تو مثلا چلیے آپ 5000 ہیں بالفرض, 5000 ہیں آپ, 5000 کے سامنے میں نے یہ بات عرض کی کہ مطلب ایک نیکی فی مومن آپ کو ملے گی اگر آپ مغفرت کی دعا کریں. آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اچھا آپ سب نے یہ دعا مانگ لی, آپ سب کو فی مومن ایک نیکیاں ملے گی کہ نیکی کی ترغیب دینے والا بھی ایسا ہے جیسے خود نیکی کرنے والا. تو جو مبلغ ہوتے ہیں نا, دعوت اسلامی والے مبلغین جو ہیں, ان کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ مطلب یہ کہ وہ بہت خوش نصیب ہے اور وہ اتنا ذخیرہ کر لیتے ہیں, ثواب کا اتنا ذخیرہ کر لیتے ہیں, ان کو خود شعور نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ 10 منٹ بیان کیا تو ہمیں کیا ملا. بے دلی سے جی کرا کر کے ہم لوگ بیان کرتے ہوتے ایک رسم نبھانے کے لیے بعض اوقات, لیکن اگر اس کو خوش دلی سے کریں تو اس کا ثواب کتنا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کاش 24 گھنٹے سے زیادہ بھی وقت ہوتا تو ہم یہ بولتے ہی چلے جاتے, بیان کرتے چلے جاتے اور سنتیں عام کرتے چلے جاتے کہ اتنا ثواب. تو جو بتایا اس کو سب کا ثواب ملے گا. تو میں نے آپ کو بتایا بالفرض 5000 تک میں نے پہنچائی یہ بات, تو آپ کو تو ایک نیکی ملے گی فی مومن اور مجھے انشاءاللہ 5000 نیکیاں ملیں گی. اچھا مجھے کس نے بتایا صاحب؟ تو میں نے جناب ایک کتاب میں پڑھا, کتاب لکھنے والے پر بات آئی کہ لکھنے والے کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. سب تک یہ سبب بنا نہ یہ دکھتا نہ سب کو پتا چلتا. تو یوں ہوتے 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 راوی جو محدثین ہیں ان تک ثواب پہنچے گا کہ محدثین روایت کرتے تو دوسروں تک پہنچتی, نہ کرتے تو کیا پہنچتا. اور یہ رات سمجھ میں آیا, حدیث سے پاس پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ وہ ایک ہی آیت, تو پہنچانے کا ثواب کتنا کہ جب تک یہ پہنچتی رہی. اب یہ ایک بات میں نے آپ کے لیے دے دیا یہ مومنوں والی, اینڈ ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کو یہ پتا ہو, ظاہر ہے کہ کچھ تو ایسے ہوں گے جنہوں کے لیے پہلی بار نئی بات سنی ہوگی. تب یہ کہ جن تک نہیں پہنچی وہ تو پہنچاتے رہیں گے تو مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا, اور آخر یہ سب کا ثواب جمع ہو کر ہمارے آقا تک پہنچ جائے گا. کہ سب سے پہلے تو آقا نے یہ بات بتائی ہمیں, حدیث میں نے سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو ایک امتی کے لیے دعا کرے, تو یہ سارا ثواب سرکار تک پہنچا. یہ تو ایک ہلکی پھلکی جھلک ہے. تو اس طرح روئے زمین پر جتنی عبادتیں ریاضتیں ہو رہی ہیں, جتنے نیک کام ہو رہے ہیں, ان سب کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے. تو خدا کی قسم ہمارے آقا کو لمحے کے کروڑویں حصے میں جتنا ثواب پہنچ رہا ہے ہر وقت, یہ نہیں کہ کوئی وقفہ ہے. ابھی چلیے یہاں رات ہے تو کہیں دن ہوگا, کہیں شام ہوگی تو کہیں صبح ہوگی, ہر وقت عبادت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. اور آپ کو اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کا جلوہ نصیب کرے. 24 گھنٹے وہاں طواف کرنے والے موجود ہی ہوتے. ایک پل بھی ایسی نہیں گزرتی کعبۃ اللہ شریف پر عام طور پر کہ وہاں کوئی طواف نہ کر رہا ہو. ہر وقت لوگ طواف میں مصروف ہوتے دن رات کے کسی حصے میں سے. تو ان سب کا ثواب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے. تو ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں جتنی نیکیاں سرکار کو پہنچ جاتی ہیں, اگر کسی کو کروڑ سال کی عمر مل جائے تو بھی وہ اتنی نیکیاں نہیں کر سکتا. اب بات واضح ہو گئی کہ نبی بہرحال ممتاز ہوتا ہے امتیوں سے, کسی صورت سے وہ بڑھ نہیں سکتے. کعبۃ اللہ شریف پر مجھے ایک واقعہ بہت پیارا یاد آ گیا, حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کا اور علم کا. کیونکہ ولی جو ہے اس کے لیے علم بہت مناسب ہے, جاہل ولی نہیں ہو سکتا. شریعت کا پابند ہونا چاہیے اس کو اور علم بھی ہونا چاہیے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سے استفتاء ہے. حضور غوث اعظم بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے علامہ. آپ خود فرماتے ہیں کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ کتب
آپ قطب کیسے بن گئے؟ قطب بھی ایک مقام ہے، غوث، قطب، ابدال ہے، تو آپ قطب کیسے بن گئے؟ تو آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا. تو میرے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک بہت بڑے علامہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی تھے اپنے وقت کے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہری اور باطنی علوم دونوں پر آپ کو کافی دسترس حاصل. ایک بار ایک استفتاء آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بڑی عجیب و غریب بات کہہ دی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت ایسی عبادت روئے زمین پر کوئی نہ کر رہا، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو تجھے طلاق. اب سارے مفتی چکر میں آ گئے کہ یہ تو ممکن نہیں. دیکھیں نا، اب آپ روئے زمین پر وہ کہہ کہ میں نماز پڑھوں گا، اس وقت لاکھوں لوگ کہیں نہ کہیں ہر لمحے نماز تو پڑھتے ہوتے، تلاوت سبھی کا، درود شریف تو سبھی پڑھتے ہوتے اس وقت روئے زمین پر، صدقہ، خیرات، روزہ. یعنی کہ ایسی عبادت تو مفتیوں کو ممکن نظر نہ آئی کہ اس وقت جب یہ عبادت کر رہا ہو تو روئے زمین پر کوئی بھی ایسی عبادت نہ کر رہا ہو. تو بڑے سب چکر میں آ گئے اور کسی مفتی سے جواب نہیں بن پڑا. تو پھر وہ استفتاء حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر لایا گیا کہ حضور اب آپ اس عقدے کو حل کریں کہ سمجھ میں نہیں آتا آخر ایسی عبادت، منفرد عبادت کس طرح ہو سکتی ہے کہ اس وقت کوئی نہ کر رہا. تو قربان جائیے سرکار غوث پاک کی عقل سلیم پر فراست عطا خداوند. حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اس میں کیا بات ہے؟ مطاف کو خالی کرا دو. مطاف میں نے طواف کی جگہ، مطاف کو خالی کرا دو اور بالکل ایسا خالی کرا دو کعبہ شریف کا طواف کوئی بھی نہ کرے، بالکل خالی کرا دو. اور جب کوئی بھی طواف نہ کر رہا اس وقت وہ اکیلا طواف کرے. جب وہ اکیلا طواف کر لے گا تو اس کی منفرد عبادت ہو جائے گی کہ روئے زمین پر ایک ہی تو کعبہ ہے اور اس کا طواف عبادت ہے، اور ہر وقت سب مل کر ہی کرتے رہتے. تو یہ اکیلا کر لے گا تو یہ منفرد عبادت ہو جائے گی اور اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی. اللہ، دیکھا نا کتنی پیاری. پیارے بھائیوں، چند جمعراتوں سے ہم حسن اخلاق کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص باوجود قدرت انتقام نہ لے، معاف کر دے، وہ جنت کے اگلے حصے میں داخل ہوگا. اور جو شخص حتیٰ کے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا کرے، وہ جنت کے وسطی حصے میں، سینٹر میں، جنت کے بیچ میں اس کو مطلب مکان ملے گا. اور جو اپنے اخلاق کو سنوار لے وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں داخلہ پائے گا. آپ نے دیکھا اس نے اخلاق کو اعلیٰ درجہ ملا سب سے. جب معاف کر دینے کا جہاں تک تعلق ہے، واقعی یہ بہت بڑی بات ہے. ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ کسی سے پہنچ نہیں سکتا، کمزور میرے جیسا، اس کو کوئی دھکا مارے، کوئی پونچا مارے تو وہ ڈرتا رہے کہ وہ پہنچ نہیں سکتا، اس لیے خاموش رہے، صبر بھی کرے. تو وہ مزہ تو نہیں آیا. مزہ تو اس وقت ہے کہ جو بدلہ لے سکتا ہو، پاورفل ہو، قوی ہو، باڈی بلڈر ہو، کہ اگلے نے آنکھ نکالی، آنکھ اگر دکھائی تو نکالنے کی طاقت رکھتا ہو، اتنی ہمت والے ہوتے ہیں. ایسا شخص اگر کسی کو معاف کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ. جیسے کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا مشہور واقعہ ہے. ایک لڑائی میں ایک پہلوان کو آپ نے چاروں خانے چت کر دیا اور اس کے سینے پر خنجر لے کر سوار ہو گئے. قریب تھا کہ اس کا آپ سر تن سے جدا کر دیتے. زندگی سے مایوس ہو کر بڑی نفرت کے ساتھ اس نے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے زیبا پر تھوک دیا. اس کا تھوکنا تھا کہ مولا علی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، الگ کھڑے ہوئے. وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا؟
چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مجھے مزید بے دردی سے قتل کر دیتے، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا بات یہ کہ جب میں تجھ سے لڑا، تجھے پچھاڑ کر تیرے سینے پر چڑھا، میرے خنجر آبدار سے تیرا سر قطع کرنا چاہا، یہ سارا جتنا بھی وقفہ تھا اس پورے وقفے میں رضائے الہی کا جذبات کار فرما تھا، لیکن جو ہی تو نے میرے منہ پر تھوکا مجھے غصہ آیا، میرا نفس شامل ہوا کہ اب نہیں چھوڑوں گا، میں فوراً الگ ہو گیا کہ میں تو اپنے نفس کا شہر تھوڑی ہوں، میں تو شہر خدا، میں اپنے نفس کی خاطر بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ جب اس کافر پہلوان نے یہ اخلاق کریمہ دیکھے تو اس کی زبان پر جاری ہوا کہ واقعی یہی تو دین حق ہے، اور اس نے فوراً کلمہ پڑھا مسلمان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین اور یہ ہمارے اسلاف کا اخلاق، اعلیٰ اخلاق، کہ اپنے نفس کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے، حالانکہ شیر خدا ہے، اس کو ذبح کر دے تو کیا تھا؟ نہیں، اگر وہ اسے ذبح کر دیتے تو تاریخ میں یہ واقعہ نہ آتا، اسے زندہ چھوڑ کر تاریخ میں اپنے ایک اس کارنامے کو بھی آپ زندہ کر گئے۔ اللہ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بدلہ لے سکتا ہو اس وقت بدلہ نہ دے تو یہ بہت بڑا کمال۔ ایک مرتبہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مطلوب الحال ہوں، میں صدقہ نہیں کر سکتا، میں خیرات اور صدقہ نہیں کر سکتا، آقا اتنا ضرور ہے کہ میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ جب بھی کوئی میرا دل دکھائے، میری دل آزاری کرے، میں نے اسے معاف کر دیا، ایڈوانس پیشگی، کہ جب میرا کوئی دل دکھاتا رہے گا پہلے سے ہی میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اتنے میں جبریل امین حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پیغام خداوندی پیش کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس شخص کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو بدلہ نہ لینا بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی شان۔ اللہ کے نیک بندوں کے تو بڑے عجیب حساب کتاب ہوتے ہیں، ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بزرگ کا میں نے کیمیا سعادت میں واقعہ پڑھا کہ اس بزرگ نے اپنی تمام چیزوں سے، جتنا بھی آپ کا سامان تھا، ان سب سے اپنی ملک ختم کر دی تھی، یعنی وہ سارا جو آپ کا ساز و سامان تھا، مال تھا، اسباب تھا، آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی اس کو لے جائے، چرا لے تو اس سے معاف ہے، میری ملک ہی نہیں، جو چاہے لے جائے۔ اس طرح کہ کوئی اگر چور بھی چوری کر لے تو اس کو معاف، اس کو گناہ نہ ہو۔ تو یہ مطلب بزرگان دین کے اخلاق اور عادات و اطوار ہوتے تھے کہ یہ عجیب مطلب شے ہوتے تھے، سمجھ نہیں آتی یہ کیسے لوگ ہوتے تھے، نفس ان کو تنگ کیوں نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں ذرا کوئی مطلب 19-20 بات کر لے تو ہمارا پارا چڑھ جاتا، ذرا کوئی ایک آدھ دھکا دے لے ہمیں ہمارا موڈ آف ہو جاتا، ہمارے پیچھے کوئی شش کر لے اور مڑ کر ہم دیکھیں تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، یعنی وہ ہمارا مذاق اڑائے تو ہماری حالت غیر ہونے لگتی ہے، منہ سے جھاگ آنا شروع ہوتا، کبھی اس کا گلا گھونٹ دے، بیوقوف سمجھا، پاگل سمجھا، حالانکہ حقیقت میں پاگل وہ ہے، ہم نہیں، کیونکہ جو ہمیں پاگل سمجھتا ہے وہ بڑا پاگل ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا جس نے مذاق اڑایا، اگر مذہبی حلیہ دیکھ کر مذاق اڑایا تو پاگل ہم تھوڑے ہوئے، وہی ہوا کہ نادان مذہبی حلیہ والے کو پاگل سمجھتا ہے، پاگل تو وہ، لیکن وہ تو پاگل ہوتا ہے، ساتھ میں ہم اس سے ڈبل پاگل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نجاست جو ہے وہ نجاست سے نہیں دھلتی، نجاست سے پاک نہیں ہوتی۔ پاخانہ اگر پیشاب سے دھویا جائے تو وہ جگہ کبھی پاک نہیں ہو سکتی، بلکہ نجاست تو پانی سے پاک ہوتی۔ تو اگر کسی نے چھیڑ دیا، کسی نے ہمیں غصہ دلا دیا،
ہم بھی غصے میں آ گئے اور پل پڑے اس پر اور گالیاں بکنا شروع کر دی تو پتہ یہ چلا کہ ہم نجاست کو نجاست سے نمٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ناممکن ہے۔ اگر ہم صبر کریں گے، تحمل و بردباری سے، عقل مندی و ہوشیاری سے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ نتائج اس کے اچھے ہی آئیں گے، خراب نہیں ہے۔ لیکن عقل لائیں کہاں سے؟ عقل لائیں کہاں سے؟ کوئی دکان اگر دیکھی ہو تو مجھے بتا دینا، ساری پونجی اپنی جتنی بھی وہ سب صرف کر کے وہ عقل میں خرید لوں گا، کیونکہ یہ سمجھانے کے ممکن نہیں ہے کہ عقل خریدی نہیں جا سکتی۔ عقل جو ہے وہ عطا خدا بندی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے سب سے عقل مند کون؟ یہ میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں نا، سلجھے ہوئے ماحول کو سنبھالنا کوئی کمال نہیں۔ اس وقت ماحول سلجھا ہوا، لوگ تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ، ہمارا گناہ تو بہت ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی ماحول سلجھا ہوا ہے۔ ہم لوگ سب مسلمان ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، اتنے آدمی جمع کر لیے، یہ کوئی من سے کمال ہے بھی نہیں۔ اگر وہ کمال کرتا تو وہ ایسے ہی ہے، عقل مند نہیں۔ کمال تو اس وقت ہوتا کہ جب ہر طرف جنگل بیابان ہوتا، سب وحشی ہوتے، درندے کی مانند ہوتے، ایک دوسرے کو لوٹتے ہوتے، مارتے ہوتے، کاٹتے ہوتے، شرابیں پیتے ہوتے، بالکل جانوروں کی طرح لوگ ہوتے۔ ان کو اگر سدا کر بٹھا کر امام میں پہنوا کر ادھر کوئی بٹھا دیتا تو پھر کمال۔ اب ذرا تشریف لائیں، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا وہ ماحول جو تھا وہ جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ بالکل عقل جیسی چیز تو تھی نہیں کسی کے پاس، بالکل یعنی کہ ایسے وحشی اور درندے تھے، ایسے درندہ صفت لوگ ہوتے تھے کہ کسی زبان میں سمجھتے نہیں، جیسے ہم بولتے کسی بھاشا میں نہیں سمجھتے، بالکل وہ کسی بات میں نہیں سمجھتے تھے۔ یہ پاگل لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے، یعنی کسی کو داماد بنانا یہ کثر شان سمجھتے تھے۔ واہ، کوئی میرا داماد کہلائے، یہ کیسے؟ تو وہ پاگل لوگ اپنی لڑکیوں کو دفن کر دیتے، یعنی ان کے اندر رحم نہیں تھا، اور رحم وحشیوں میں نہیں ہوتا، جانوروں میں۔ دیکھیں نا، ہم کتنے ہی گناہگار پاپی سے اپنی بچی کو اگر کبھی مار بھی دیں گے تو بعد میں ترس آئے گا کہ بیچاری کو مار دیا، گال سہلا رہی، ترس آ جائے گا۔ اگر کوئی چیز نہیں تھی اس کو، پھر بار بار کام پر بھی جائیں گے تو طبیعت بے قرار رہے گی کہ بیچاری کو دے ہی دیتے تو اچھا تھا، رو رہی تھی بیچاری، بلک رہی تھی، ابا ابا کہہ کر چمٹ رہی تھی۔ ہم لوگ مطلب سمجھتے ہیں، لیکن وہ درندہ تھے، یعنی کیسے درندہ؟ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا حضور میں بہت زیادہ گناہ گار، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہ کہہ کر اس نے اپنا گناہ سنایا کہ میں تو اس قدر بدتر گناہ گار، یعنی اس کو شعور آ گیا تھا سرکار کی برکت سے۔ آقا میری ایک لڑکی تھی، بچی تھی، وہ ذرا تھوڑی سی مطلب سمجھدار ہوئی، باتیں وغیرہ کرنی شروع کی۔ حالانکہ جب بچی باتیں شروع کرتی ہے، کچھ سمجھدار ہوتی ہے تو وہ بہت پیاری لگتی ہے، بچی ہو یا بچہ ہو۔ جب تتلی زبان میں وہ اک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے۔ جیسے میں اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرا چھوٹا سا بچہ 3 مہینے کا، محمد بلال قادری، میرا دوسرا بچہ ہے کوئی 5-1 سال کا ہے، وہ جب اس کو پنگوڑا ہلاتا ہے نا تو میں دوستوں میں محبت سے کہتا ہوں، بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں اس کو سنتا ہوں چپکے چپکے، تو پتہ کیا کہتا ہے وہ جھولے سے چل مدینہ چل مدینہ چل مدینہ چل مدینہ، میری طبیعت ایمان سے خوش ہو جاتی ہے۔ حالانکہ میں نے اس کو یہ سکھایا نہیں ہے، لیکن اب چونکہ گھر میں ماحول ہے، مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں بچے کو، یہ طرح وہ سیکھے تو چل مدینہ، میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو بچہ جب تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کرتا ہے تو دل ذرا باغ باغ ہوتا، مزہ۔ تو وہ سرکار کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بچی جو تھی وہ تھوڑی سنبھل گئی، باتیں شروع کر دی اس نے، تو ایک دن میں نے اس کو پھسلا کر ساتھ لیا کہ چل ہم تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ ساتھ میں تھاوڑا اور کدال وغیرہ لیا اور میں اس کو ویران جگہ پر لے گیا، وہ زمین کا خطہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا مکہ مکرمہ میں، وہ میں نے دیکھا وہ حصہ زمین کا،
اب تو شاید اس کو کوئی پلاٹ ولاٹ بن گیا ہے، پہلے جب دکھا تھا نہیں تھا غالباً۔ بہرحال وہ جگہ کسی نے دکھا دی کہ یہاں لڑکیوں کو یہ لوگ دفن کرتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ خیر، تو میں اس ویران جگہ پر لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا تاکہ بچی کو اس میں دفن کر دوں۔ اللہ، میں گڑھا کھود رہا تھا، میرے کپڑوں پر اور میری داڑھی کے بالوں میں گرد اڑ اڑ کر جا رہی تھی، ہٹ جاتی تھی، تو وہ بچی پورا وقت میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہی اور بار بار اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ میری داڑھی گرد صاف کرتی رہی، کپڑے جھاڑتی رہی، میرے ہنس ہنس کے باتیں کرتی رہی، میں کھودتا رہا۔ جب گڑھا کھود کر تیار ہو گیا، میں نے اپنی اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس گڑھے میں اتارا۔ اب بھی وہ بچی نہیں سمجھی، وہ سمجھی کہ میں اس کو کوئی نیا کھیل دکھا رہا ہوں، کھیل رہا ہوں۔ اب میں نے مٹی ڈالنی شروع کر دی، اب بھی وہ میری داڑھی کی گرد صاف کر رہی ہے، وہ سمجھ رہی کہ ہم کھیل رہے ہیں۔ آخر جب مٹی بڑھتی گئی، وزن بڑھتا گیا، اب اسے تشویش ہوئی تو اس نے توڑ لگانا شروع کر دیا، لیکن پاؤں میں پھنسے ہوئے تھے۔ پھر مٹی بڑھی تو اب وہ رونے لگی کہ ابا ابا کیا کر رہے ہو، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں اس کے اوپر اور مٹی ڈالتا گیا، مٹی ڈالتا گیا۔ وہ چلاتی رہی، یا بتا ادرکنی، اے ابا مجھے سنبھالو، مجھے نکالو، لیکن میں مٹی ڈالتا رہا۔ وہ آخر تک چلاتی رہی، روتی رہی، مکمل میں نے اس کو زندہ مٹی کے اندر دفن کر دیا اور میں چلا آیا۔ سرکار یہ واقعہ سنتے رہے، چہرے مبارکہ پر ایک رنگ آتا، دوسرا دن جاتا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روانہ ہو گیا۔ سرکار روتے رہے، وہ واقعہ سناتا رہا۔ جب وہ واقعہ ختم کر چکا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں، آپ پر ایمان لے آؤں، تو کیا یہ گناہ میرا معاف کر دیا جائے گا کہ میں ایسا پاپی؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تو ایمان لے آتا ہے تو یہ بھی گناہ معاف ہے۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو مقصد میرا عرض کرنے کا یہ کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھو وہ وحشت اور بربریت کا دور تھا، اور ایسے وحشیوں اور جاہلوں کو آفتاب رشد و ہدایت بنا دیا، جس نے ان کو علم کا چراغ بنا دیا، جس نے ان کو انسانیت سکھا دی، اس میں کتنی عقل ہوگی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے زیادہ عقل مند کون سمجھ گیا؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، شفا شریف کے حوالے سے شمائل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش کہتے ہیں ان کے دنیا جب سے شروع ہوئی سے لے کر انتہائے آفرینش تک جتنی مخلوق ہوئی، یعنی جب سے جہاں کی ابتدا ہوئی، جب جہاں کی انتہا ہوگی، جتنی مخلوق ہوئی، اس میں ہم تم تو آ ہی گئے، اولیاء انبیاء بھی آ گئے، بڑے بڑے مفکرین دانشور جتنے لوگ بھی ہوئے سب بھی آئے، اور اولیاء انبیاء بھی اس میں آئے۔ ابتدائے آفرینش سے لے کر انتہائے آفرینش تک جتنی مخلوق ہوئی، اور ان میں جتنی عقل تھی سب مل کر، سب کا مجموعہ جتنی عقل تھی، وہ عقل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ۔ یا اب بتائیے سرکار کی عقل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی ایمان افروز بات فرما گئے، فرماتے ہیں کہ سمندر موجیں مار رہا ہو، اس کے کنارے ایک چڑیا بیٹھی ہو، چڑیا اپنی چونچ پانی میں ڈال دے، اور چونچ میں جتنا پانی آ گیا ہے، قطرہ آئے گا پانی کا، جتنا پانی آ گیا چونچ میں، وہ ایک چونچ میں جتنا پانی ہے وہ جمیع مخلوقات کا علم ہے، تمام انبیاء اولیاء کا علم ہے، اور جو سمندر ہے وہ علم مصطفیٰ کی مثال ہے۔
उस समुंदर के मुकाबले में एक बूंद है सारी मखलूकात का। तो अक्ल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा, इसलिए तो कहा गया कि सरकार जो फरमाते उसके आगे अक्ल कुर्बान कर दो कि तुम्हारी अक्ल नाक़िस है। आका ने जो बात कही बिल्कुल सोच समझ कर ही कही है, हक ही जारी हुआ, इतने अक्ल। देखिए ना, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जो है, लाखों हदीसें किताबों में आप पढ़ते होंगे, तो कभी कभी ये सोचते हैं कि इन हदीसों को अगर हम 2-4 हदीसें याद कर लें तो बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी सआदत कि साहब हमें इतनी हदीसें याद हो गई। अच्छा, जो लिखते हैं उन पर हमें हैरत होती है, इतनी हदीसें कितने लोगों ने लिख ली, कैसे जमा कर दी। फिर अस्मा और रिजाल को आप देखें, ये जो मतलब मुहद्दिसीन हुए, इनकी सीखते और बड़ी छानबीन और खोज लगाते हो, पता नहीं क्या क्या मेहनतें करते थे, एक एक हदीस के लिए सफर करते थे। ये सारी मतलब ने हदीस जो इनकी जितनी हदीसें जो ज्यादा याद कर ले उतना ही वो ज्यादा आलिम। तो जिसकी जुबान से ये सारे इर्शादात जारी हो वो कितना अक्लमंद। हम अगर कोई अकल की बात कह लें तो बड़ी हम लोग दाद देते हैं एक दूसरे को, वाह यार कितना इतनी प्यारी बात है, कैसे जबरदस्त पॉइंट आउट किया, वाह, हम झूम जाते हैं। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने पॉइंट आउट, ये कोई ऐसी अच्छी बात नहीं थी जिसकी आप निशानदही न फरमा दो, कोई ऐसा ऐब और बुराई नहीं थी जिसकी आप निशानदही न फरमा दो। अजीब। मतलब अभी शरीफ में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे भाई का यह हक है तुम पर कि जब वो तुम्हारी मजलिस में आए और तुम्हारी तरफ देखे तो तुम सिरक जाओ, उसके लिए कुछ सिरक जाओ, यानी जगह हो जब भी, ऐसी हदीस है कि जगह होने के बाद तो सरकार सिरके तो मतलब है कि तुम सिरक जाओ, ये तुम्हारा हक। अब ये इरशाद फरमाए। अब इसका बैकग्राउंड यानी इसके पसपर्दा क्या है, इसमें हिकमत क्या है, वो मतलब है अपनी नाकी शकल में जो हिकमत आई तो समझ में आती है। जाहिर है कि जब कोई आएगा हमारे जो देखेगा तो हम जरा सिरकेंगे, ऊंचे नीचे होंगे, तो अगला ये समझेगा कि हमें लिफ्ट मिली, हमारी तरफ इसकी तवज्जो है और हमारे आने का इसने नोटिस लिया। अगर हम बिल्कुल जैसे बाहर आए तो तजर्बा हुआ है, आपको भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ है कि जब जाते बड़े यानी कि मोहब्बत से प्यार से हम जाते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो अगला यूं ही पड़ा रहता है, तो बिल्कुल यानी कि अजीब सा लगता है कि यार इतनी दूर से अपन आए और ये प्यास भी नहीं डालता। अगर वो कम अज कम खड़ा होकर ताजीम भी करे, यानी ये तमन्ना तो करनी भी नहीं चाहिए कि लोग मेरे लिए उठ उठ ताजीम करें, ये तो नाजायज है। अगर कोई ताजीम करता है किसी नेक मर्द की तो ये बरल मुस्तहब है, लेकिन ये कि वो नेक मर्द अगर ये ख्वाहिश करे कि लोग मेरी ताजीम करें तो वो नेक रहा था, उसने तो गुनाह का इर्तिकाब किया कि ये तो अपने आप को ताजीम के लायक समझना कि लोग मेरे लिए ताजीम के लिए खड़े हों, लोग मेरे हाथ चूमे, मेरे पाँव चूमे, लोग मेरे जिंदाबाद के नारे लगाएं। अगर ये तमन्ना है तो ये तो फिर नेक कहा कि अपने आप को किसी काबिल समझ रहा है, जब तो कहता है कि मेरी ताजीम हो, देखने कह रहे हैं। तो बहरहाल देखिए वो तो न है, लेकिन बहरहाल को नेक हो तो उसके फिर लोगों पर ये मुस्तहब है कि लोग उसकी ताजीम करें, ठीक है। तो कृष्ण भाइयों, सरकार ने जो फरमा दिया कि सिर को, तो हम जब सिरकेंगे ऊंचे नहीं, जैसे बैठे थे तो यूं करके हम यूं हो गए, तो अगला मतलब जो आएगा उसकी तबीयत खुश हो जाएगी कि इसने मेरे आने का नोटिस लिया, तो इससे उसका दिल मतलब खुश होगा, और मोमिन का दिल खुश करना ये बहुत अजरो सवाब का काम। और ये दूसरे अखलाक का एक मतलब है कि हिस्सा भी, इस तरह जब आने वाले से हम छिड़केंगे खिसकेंगे उसको लिफ्ट देंगे तो अगले का मतलब के दिल भी खुश होगा। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान
فیضان مدینہ ہے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ.